اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری قیمتی چیزیں بنائی ہیں جو انسان کی نظر میں انتہائی قیمتی ہیں، اور انسان محنت کر کے پیسے کما کر ان قیمتی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مکان، کپڑا، ضرورت کے اشیاء خورد و نوش، یہ ساری چیزیں قیمتی ہوتی ہیں اور انسان کی زندگی کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کی نظر میں قیمتی بنا دیا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا قرب قیامت میں دجلہ دریا کے نیچے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، خبردار اس میں اس سونے کو لینے کے لیے کوئی بھی نہ جائے، یہ دراصل موت ہے۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جن کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اور وہ دنیا کی نظروں میں قیمتی بھی ہیں، انسان ساری زندگی اس کے حصول کے لیے گزار دیتا ہے، آخر چھوڑ کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ بلکہ ایک کتاب میں نظروں سے گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک آدمی رستے میں ان کا ساتھی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھوک لگی تو ایک روٹی خود کھا لی، ایک اپنے ساتھی کو دے دی اور ایک کو بچا کے رکھا، فرمایا آگے جا کر کے جب بھوک لگے گی تو اس کو ہم دونوں آدھی آدھی کر کے کھا لیں گے۔ دونوں چلتے بنے، آخر ایک مقام پہ آیا، دونوں جب پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سامان کھولا کہ وہ روٹی نکال کر کے ہم دونوں کھا لیں، تو دیکھا روٹی نہیں ہے۔ تو ساتھی سے کہا کہ بھائی روٹی یہاں پر میں نے رکھی تھی، کہاں گئی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کیا پتا۔ کہا آپ نے کھائی تو نہیں؟ کہا کہ میں کیسے کھا سکتا ہوں تیرا، اور یہ جو ایک تیسرا حصہ ہے یہ اس کا جس نے روٹی کھائی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ تو میں نے کھائی تھی، وہ تو میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم بھروسے کے قابل ہو یا نہیں ہو۔ تم بھروسے کے قابل نہیں ہو، یہ سارا سونا بھی تیرا، ایک قدم تو میرے ساتھ نہیں جائے گا آگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام سے چلتے گئے آگے۔ اب وہ سونا اتنا زیادہ تھا وہ اٹھا کے لے جا نہیں سکتا تھا، حرص و طمع اس میں اتنی زیادہ کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ بھوکا بندہ وہیں پہ اس کی چوکیداری کرنے میں لگ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے گئے اپنے کام پہ، اتنے میں یہ آدمی سونے کے پاس بیٹھا ہوا اس کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ 2 اور آدمی آ گئے۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس اتنا سارا سونا پڑا ہوا ہے، سب کو میں اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، اور بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کہ کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس سونے کو ہم 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، ایک میرا، 2 آپ لوگوں کا، آپ میں سے کوئی جائے روٹی لے کے آئے۔ کہنے لگے اچھا بھائی، روٹی پہ نہ سونا مل رہا ہے تو ہم کیوں لے کر نہ آئے۔ ایک بندہ چلا گیا سونا لینے کے لیے، یہ آدمی اور ان کا ایک ساتھی بیٹھ کر کے ادھر انتظار کرنے لگے۔ بیٹھے بیٹھے دونوں نے پلاننگ کی، کہا کہ یار وہ آدمی جب آئے نا تو یہ تیسرا حصہ تو وہ لے کے جائے گا، ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ روٹیاں لے کر کے آئے گا تو ہم حملہ کر کے اس کو مار دیتے ہیں، تو سونا اس کا حصہ بھی ہم کو مل جائے گا، تو آدھا آدھا کر لیں گے تو زیادہ سونا ملے گا۔ کہنے لگے اچھا بھائی، اسی پہ فیصلہ ڈن ہے۔
وہ آدمی کھانا لے کر کے آیا، اس نے سوچا کہ یار یہ کھانا میں ان کو کھلا دوں گا تو سونا کے 3 حصے کر کے تقسیم کر لیں گے، تو اس میں کچھ زہر ملا دیتا ہوں، وہ دونوں مر جائے، سارا سونا میرے کو مل جائے۔ اس نے زہر ملا دیا۔ جب یہ بندہ کھانا لے کر کے وہاں پہنچا تو انہوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق حملہ کر کے اس کو تو جان سے مار دیا۔ اب خوشی خوشی سونے کو تقسیم کیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا اور کھانا کھانے لگے۔ جیسے کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئے، یہ دونوں بھی وہیں پہ کلٹی ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کر کے جب واپس تشریف لائے تو سونا بھی وہیں پڑا ہوا ہے اور 3 بندے بھی وہاں پر مرے پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا پہ اللہ کی لعنت ہو، ساری دنیا کے انسان اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا رہ جاتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہیں جو ہماری نظروں میں قیمتی لگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ قیمتی نہیں ہے۔ نہ یہ سونا چاندی قیمتی ہے، آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں، قیمتی چیز ہوتی ہے ہم کتنا زیادہ اس کی احتیاط کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا سب سے قیمتی جو لباس ہے اس کو بنا دیا ایک کیڑے کی الٹی اور قے۔ ریشم کا کیڑا شہتوت کے پتے کھا کھا کر کے آخر میں الٹی کرتا ہے تو اس سے کچھ یہ دھاگے نکلتے ہیں اور انہیں دھاگوں کو اپنے اوپر لپیٹ لپیٹ کے مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اعلیٰ جگہ میں بھی بنا سکتے تھے، ایک ریشم ایک کیڑے کی الٹی بنا دیا۔ شہد انسان کے لیے انتہائی مفید اور فائدہ مند ہے اور انسان بہت اچھے طرح سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی ایک مکھی کی میٹ بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے انسان عنبر استعمال کرتا ہے خوشبو میں، تو عنبر ایک مچھلی کی الٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ انسان کی خوشبو میں سب سے زیادہ قیمتی مشک ہوتا ہے، خشکی کی خوشبو میں سے اسے ایک ہرن کے نافے کا خون بنا دیا۔ ساری چیزیں جو بیکار چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں سے بنا دی ہے۔ جو چیزیں ہمارے ہاں بڑی قیمتی کہلاتی ہیں وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمتی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری کے ساری دنیا کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ تک پانی نہ ملتا۔ یہ ساری کی ساری دنیا یہ ہماری ضرورت ہے، بس اس کو ہم صرف ضرورت کے طور پر سمجھ کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ جس طرح سے سمندر کا جو کشتی ہے، کشتی کے لیے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ کشتی پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی۔ اس دنیا کے اندر ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی جو لوازمات ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم انہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، ساری زندگی اسی کے حصول میں لگا دیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہماری دنیا اچھی ہو جائے، نہ اللہ کو یاد کریں نہ اللہ کے رسول کو یاد کریں۔ میرے دوستو یہ پاگل پن۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مختلف اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیزیں بنا دی ہیں، انسانوں کی نظروں میں بڑی قیمتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ چیزیں جو ہماری نظروں میں قیمتی ہے وہ قیمتی نہیں۔ جسے اللہ کی ہدایت مل جائے، جسے کلمے کی ہدایت مل جائے، اللہ کے یاد کی ہدایت مل جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی ہدایت مل جائے، جس کو نیکی کی ہدایت مل جائے، بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیمتی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتیں مقرر کی، ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں ہوتے تھے، جبریل آتے تھے بتاتے تھے یا رسول اللہ یہ کرنا ہے۔ نماز جیسی عبادت کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا، میرے نبی آپ آئیں، وہاں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر نماز دی۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کی معراج نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جسم کے ساتھ اوپر چلے گئے، اور مومن اللہ تبارک و تعالی وہاں جا کر کے حضور نے بات کی۔ مومن اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے 2 رکعت نماز کی نیت باندھے اور اللہ سے باتیں شروع کرے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے بات کروں گا، نماز پڑھ لے، اس کی قسم پوری ہوگی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے ہم سفر پہ جاتے ہیں نا، کہیں پہ سعودیہ جانا ہے، بھائی پہلے پاسپورٹ تیار کرو، پاسپورٹ تیار کیا، ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لیا، جہاز کا ٹکٹ لے لو، جہاز کا ٹکٹ لے لیا، اس کے بعد جتنی تیاریاں ہوتی ہیں ساری تیاری کرتے ہیں کہیں دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے، دوسرے ملک جانے کے لیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے تو پہلے تیار ہو جا۔ اللہ کیسے تیار ہو جا؟ فرمایا میرے بندے پہلے وضو کر لے۔ بظاہر ہم نے وضو کر لیا، میل کچیل اتار دیا۔ میرے دوستو یہ میل کچیل نہیں ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جب انسان کلی کرتا ہے تو زبان سے جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا جو وبال یا جو نحوست ہوتی ہے نا زبان پہ، منہ سے وہ ساری کے ساری دھل جاتی ہے۔ چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ کانوں کا مسح کرتا ہے تو جتنے گناہ کانوں سے کیے وہ مسح کرنے سے وہ دھل جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں سے جتنے گناہ، پیر دھوتا ہے تو پیروں سے جتنے گناہ، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ بیٹھ کر کے آج کل تو کیا ہوتا ہے بھائی پہلے سے آپ ویکسین لگا لو۔ یہاں پر ایئرپورٹ پہ جا کر کے فوراً آپ جہاز پہ نہیں جا سکتے، پہلے آپ کے لیے خصوصی کارروائی کی، سامان کی چیکنگ ہوگی، آپ کے کاغذات کی چیکنگ ہوگی، اور اس کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس میں لگتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں انٹرنیشنل سفر کے لیے کم از کم 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ انٹر ہونا پڑتا ہے۔ نمازوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نماز ہو اس سے پہلے سنتیں، یہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے ایک تو صفائی کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر دیا، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھنے کا یا 4 نفل پڑھنے کا حکم دے دیا کہ انسان اللہ کے ساتھ بات کرنے کا کچھ لائق ہو جائے، کچھ انسیت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد فرض نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ فرض نماز میں اللہ کی تعریف ہو اپنی جگہ پر، یہ تعریفیں جتنی ہیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، لیکن بنیادی جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا بتلا دی ہے کہ میرے بندے مجھ سے سوال کر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں شعراء بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، بادشاہ اس تعریف کے بدلے میں انہیں انعامات سے نوازتے تھے۔ ترفی نامی ایک بادشاہ، یہ ایک شاعر گزرا ہے، اس نے ایک بادشاہ کی تعریف کی، بادشاہ نے خوش ہو کر کے اسے اپنے شاہی استبل کا گھوڑا دیا۔ اب شاعر بیچارے کے پاس تو اپنے کھانے کا کچھ نہیں ہوتا ہے، شاہی استبل کے گھوڑے کو کیسے سنبھالے؟ کچھ دنوں کے بعد وہ گھوڑا مر گیا۔ ترفی کو خیال آیا کہ بادشاہ اگر پوچھ لے کہ میرے گھوڑے کا کیا کیا، میں بتا دوں کہ مر گیا تو وہ میرے کو تو مارے گا، پٹائی کرے گا، سزا دے گا کہ تو اتنا ناقدرا کہ شاہی گھوڑے کو تو نے مار دیا۔ کہا کہ چلو میں خود بتا دیتا ہوں بادشاہ کو۔ چلا گیا، کہنے لگا کہ شاہ ترفی را اسب دار، ہم چنا تیز بوا در افطار، باد سرسر بگرد او نہ رسید، باد سرسر بگرد او نہ رسید، ہم چنا تیز بود در رفتار، در شبا شب عاقبت برسید۔ کہنے لگا کہ بادشاہ نے ترفی کو ایک گھوڑا دیا اور باد سرسر، سرسر کرتی تیز ہوا بھی اس کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اتنا تیز رفتار تھا، اتنا تیز رفتار تھا کہ راتوں رات وہ آخرت پہنچ گیا۔ بادشاہ خوش ہوا، کہا کہ گھوڑے کے مرنے کی بھی خبر دی تو کتنے اچھے انداز میں دی، اس کو اور انعام سے نوازا۔ تو کیا ہے، بڑے لوگوں کا کوئی تعریف کرتا ہے، تعریف کرنے پر ان کو انعام ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو جو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز پڑھنے میں آپ تھوڑا سا غور کریں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعریفیں رب کے لیے. کون سا رب؟ جس نے سب کا پالا ہے، سب کو. الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ چمچگیری شروع ہو گئی. تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد اللہ کی چمچگیری کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے. یہ کر لینے کے بعد انسان کیا بولتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ بس میرا ایک ہی سوال ہے کہ اے اللہ میرے کو سیدھے رستے پہ چلا دے. دوستو یہ جو ہدایت ہے نا، سیدھا رستہ. اب سیدھا رستہ کون ہے؟ مسجد سے ہم نکلتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں سیدھے رستے پہ ہوں. کسی نے کیا پگڑی پہنی، کسی نے کیا پگڑی پہنی. ہمیں کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کے پیچھے چلیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. سیدھا رستہ کون سا ہے؟ الذین صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا. کن پہ اللہ نے انعام کیا؟ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. انبیاء کا طبقہ ہے، صدیقین کا طبقہ ہے، شہداء کا طبقہ ہے، صالحین کا طبقہ. جو انسان انبیاء صحابہ کرام کے رستے کو پکڑے گا وہ صراط مستقیم پہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت جو حضور کو اوپر بلا کر کے دی، اس میں بنیادی طور پر ساری اللہ کی تعریف ہے. بس ایک بندے کے لیے سوال ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں جو بھی نبی آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دعا مقبول کرنے کی اجازت دی. ایسے تو بے شمار دعائیں نبیوں کی قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی دعا جو اس دعا قبول والی دعا کی نیت کر کے مانگے گا تو وہ ہر حال میں قبول ہو کے رہے گی، جو مانگے گا وہ مل کے رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے دنیا میں وہ دعا مانگی ہے، میں نے اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے میدان محشر میں. حضور نے وہ دعا چھپا کے رکھی میدان محشر کے لیے کہ وہاں پر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا اپنی امت کے لیے. ہم آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا 24 گھنٹے میں 5 دفعہ، تہجد میں 6 دفعہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہر نماز میں کئی رکعتیں ہوتی ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جو بڑے مالدار قسم آدمی تھے، آخر میں قلاش ہو گئے. ایک میں پڑھ رہا تھا، امریکہ میں ایک زمانے میں دنیا کے سب سے زیادہ مالدار 6 آدمی ہوتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ان 6 آدمیوں میں سے 4 نے خودکشیاں کی. 2 آدمی بچے. 2 آدمی اتنے کنگال ہو گئے کہ لوگوں کے خیرات پہ پلنے لگے تھے. تو یہ دنیا ہے جس کے پاس آج کروڑوں ہے، کل وہ کیا اس کے پاس ککھ بھی نہیں ہوتا. آج جو مزدوری کر رہا ہے کل وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہوتا ہے. یہ ملک ریاض کا بڑا نام ہے، بحریہ ٹاؤن کا. اس کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو کسی زمانے میں فوج میں یہ ٹھیکے کا کام کرتا تھا، کلرکی کا کام کرتا تھا. ہمارے سامنے کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو انسان فقیر ہوتا ہے اللہ اس کو مالدار بنا دیتے ہیں، جو مالدار ہوتا ہے اللہ اس کو فقیر بنا دیتے ہیں. کہیں پر میں نے پڑھا تھا سورہ رحمان کی ایک آیت، کل یوم هو فی شأن. ہر دن اللہ کوئی نیا کام کرتا ہے. ایک دفعہ ایک بادشاہ کو اس آیت کی تفسیر کا خیال ہوا تو علماء کو بلایا اور اپنے سارے لوگوں کو بلایا، وزیروں کو کہا کہ یار یہ مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا. کل یوم هو فی شأن، ہر ایک نے اپنے حساب سے اس کا معنی بتا دیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا. اس کا ایک غلام تھا جو دروازے کے پاس کھڑا تھا غلامی کا لباس پہن کر. تو اس نے کہا کہ جہاں کی پناہ
اگر آپ اجازت دے دیں تو اس کی تفسیر میں بتا دوں۔ کہنے لگے اچھا بھائی بتا دو۔ کہنے لگے میں جو کچھ بولوں گا آپ مانیں گے؟ کہنے لگے ہاں میں مان لوں گا۔ کہا کہ سب سے پہلی میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے غلامی سے آزاد کرتے ہو۔ کہا کہ چل تیرے کو میں نے آزاد کر دیا۔ کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنا شاہی لباس مجھے پہنا دے تاج سمیت اور مجھے تخت پہ بٹھا دے۔ انہوں نے اپنا سارا لباس اتار کر کے ان کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہا کہ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ آپ میرا والا لباس پہن کر جہاں میں کھڑا تھا وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ پہن کر کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ کچھ دیر پہلے آپ بادشاہ، میں غلام گردش میں کھڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کی شان دیکھیے کہ مجھے بادشاہت کے تخت پہ شاہی تاج پہنا دیا اور آپ کو غلام گردش میں کھڑا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں، خافض رافع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیچے کرنے والے ہیں، بلند کرنے والے ہیں۔ معز مذل، اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ ذلت دینے والے ہیں۔ بڑے بڑے یوم ہوا فی شان، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو بندے سے کہتے کہ بندہ تو کوئی اور مانگ لے، مال مانگ لے، دولت مانگ لے، جائیداد مانگ لے، سونا مانگ لے، چاندی مانگ لے، ہیرے جواہرات مانگ لے، حکومت مانگ لے، عمران خان بن جائے، خان صاحب ہو جائے، وزیر اعظم ہو جائے، فوج کا سربراہ بن جائے، کچھ مانگ لے، نماز میں نہیں۔ اللہ کو پتا ہے یہ چیزیں آج ہیں تو کل نہیں، آج ہیں تو کل نہیں۔ رابعہ بصریہ ایک بار حسن بصری سے ملنے کے لیے چلی گئی تو کتابوں میں لکھا ہے گھر پہنچی تو پوچھا کہ بھائی حسن کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ حسن دریا کے کنارے عبادت کرنے گیا۔ وہاں پر جب پہنچی تو دیکھا کہ حسن پانی کے اوپر مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ رابعہ بصریہ نے اپنا مصلی اچھالا اور حسن بصری کے اوپر جا کر کے ہوا میں ٹکا دیا اور خود جا کر کے وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی حسن، دریا کے اوپر عبادت کرنا یہ کوئی کمال نہیں، دریا کے اوپر خس و خاشاک بھی تیرتے رہتے ہیں۔ ہوا میں اڑنا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، ہوا میں مچھر اور مکھیاں بھی اڑتی رہتی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے بیچ میں بیٹھ کر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ تو بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور چیز قیمتی ہوتی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی فرما دیتے کہ بابا یہ مانگو یہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت ہے۔ جس کو کلمہ کی ہدایت مل گئی، جس کو اللہ کے یاد کی ہدایت مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی ہدایت مل گئی، دنیا کے سارے حکمرانوں سے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ معزز ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم پڑھ لیجئے، سورہ منافقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپسی میں ایک مہاجر اور انصار میں آپس میں تو ہو گئی تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو ہم معزز لوگ ان ذلیلوں کو نکال کے باہر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی عزت ہے، اللہ کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ ساری دنیا کے کافر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، سارے بادشاہ، سارے مالدار، سارے بزنس مین، سارے اکٹھے، ایک فقیر اللہ اللہ کرنے والا کھڑا ہو جائے، اللہ کی قسم خدا کی نظر میں یہ زیادہ پیارا اور معزز۔ تو دوستو یہ جو ہدایت والی دولت ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسے ہدایت دیتے ہیں۔ جس سے پیار نہیں ہوتا، جس سے محبت نہیں ہوتی، اللہ اس کو نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت بنائی ہے، ہم دنیا میں بہت سارے ہمارے مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم سے تو یہ کافر اچھے ہیں،
ہم سے تو یہ کافر اچھے ہیں، ہم سے تو یہ کافر اچھے ہیں۔ بھائی کائے کے اچھے ہیں کافر؟ ان کو کلمہ ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو نجات دیں گے۔ ایک مسلمان جس کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ملا، اس کو صرف کلمہ مل گیا، اللہ کی قسم وہ مسلمان ساری دنیا کے کافروں سے زیادہ اچھا۔ قرآن کریم میں ہے ربما ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کی پہلی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کافر دل سے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، دنیا کی یہ دولت، دنیا کی حکومتیں یہ نہیں ملتی، ہم مسلمان ہوتے بس، باقی ولی بن جانا، نمازی بن جانا، نیک بن جانا، بزرگ بن جانا یہ بہت بعد کی باتیں ہیں۔ صرف مسلمان کلمہ گو مسلمان ہونے کے لیے بھی وہ دل سے تمنا کریں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو یفتدی من عذاب یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قاری صاحب ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیک اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم سے مراد کافر ہے، دل سے تمنا کرے گا کہ کاش کہ عذاب سے میں بچ جاؤں، اس کے بدلے میں میری اولاد لے لی جائے، میری بیوی کو لے لیا جائے، میرے بھائیوں کو لے لیا جائے، ماں باپ کو لے لیا جائے، سارا کنبہ قبیلہ لے لیا جائے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، زمین کے اندر جو کچھ خزانے آج میری ملکیت میں ہوتے سب کو میں دے دیتا، لیکن مجھے اس کے بدلے میں ایک چیز ملتی، نجات۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، نہیں یہ تو لظا آگ ہے، یہ انسان کی چمڑی ادھیڑ کے چھوڑ، اس عذاب سے وہ نہیں بچے گا۔ تو دوستو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کلمہ کی دولت دی، اور کلمہ کی دولت دینے کے بعد ہمیں خانقاہی سلسلے سے جوڑا، ادھر ادھر ہے اللہ کی ذات۔ یہ خانقاہی جو سلسلہ ہے نا، یہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا مختصر ترین رستہ، کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو تو اللہ تک پہنچو۔ خانقاہی سلسلے سے جوڑا اور اپنی یاد کی دولت سے نوازا۔ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی عہدہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نقش بندیہ، سراجیہ، نیازیہ کا، تو اس میں یہی چیز ہم لوگ بتاتے ہیں، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، حضرت صاحب بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جماعت کے ساتھ آئے نہیں آئے کوئی بات نہیں، کہیں پر بھی بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لو، لیکن ایک چیز ہے، کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، مشہور مقولہ ہے نا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ مجلس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، مجلس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب انسان مسلسل مجلسوں کے اندر شرکتیں کرے گا تو اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسی شوق کے لیے مجلس قائم ہوتی ہے، اس مجلس میں شرکت کر کے پھر اللہ اللہ کرنا ہے۔ لیکن یہ اللہ اللہ کرنا ایسا نہیں ہے کہ بس مجلس جب تک ہے تو اللہ اللہ کر لیا، مجلس جب ہو گئی، اجتماع ہو گیا، اس میں اللہ اللہ کر لیا، باقی خیر صلی اللہ، یہاں پہ آئے اللہ اللہ اور باقی زندگی میں خیر صلی اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ وقت نکالیں، رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، اپنے دنیا کے کاموں سے تھوڑا ٹائم کے، آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، جتنا سہولت کے ساتھ ہم نکال سکتے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھ جائیں، دل کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں۔ جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنا اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اور جتنے ہمارے دل میں محبت اللہ کی آ جائے گا نا، اس سے کئی گنا اللہ کے ہم زیادہ محبوب بن جائیں، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں 1 گز اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب 1 گز بڑھتا ہے تو میں 1 با بڑھتا ہوں، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اور جب چل کے میری طرف آتا ہے أَتَيْتُ أَهْرَوَلَ، میں بھاگ کے اس کی طرف چلوں۔ ہم تھوڑا سا بڑھیں، 20 منٹ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، اللہ اللہ کرنے کے لیے اپنا وقت نکالیں، اللہ کے لیے، اللہ کرنے کے لیے اپنا وقت نکالیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔
ورنہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری صحت کیا ہم نے کہیں سے خریدی ہے؟ یا ہم بڑے باکمال تھے، بزل جمہر تھے کہ ہم لوگوں نے محنت کی تو ہم صحت مند بن گئے؟ ہمارے سے چھوٹے عمر رکھنے والے آج قبرستان میں پڑے ہوئے، ہمارے سے زیادہ صحت مند آج ہسپتالوں میں پڑے ہوئے، ہم سے زیادہ کم عمر والے کب کے مرکب کو تعالیٰ نے یہ صحت دی، اللہ نے فراغت دی، اللہ نے یہ عمر دی، تو تھوڑا سا وقت اپنا اللہ کے لیے ہم نکال کر کے اللہ اللہ کرنے کی کوشش کر لیں۔ انفرادی زندگی میں جتنا ہم یاد کریں گے، کہتے ہیں کہ شربت میں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا اللہ کے لیے وقت نکالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اپنی محبت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں۔